अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ज़िंदगी को आसान और कामयाब कैसे बनाएं। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, ठीक है। देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी आसानियाँ और खुशियाँ हों और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हों। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो ख्वाहिश है कि आपके लाइफ में खुशियाँ हों, आसानियाँ हों, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश से काम नहीं बनता। फिर इसके लिए आपको मेहनत भी करनी है, स्ट्रगल भी करनी है। तो दूसरी गलती जो यहाँ पर इंसान करता है, ख्वाहिश तो वो करता है कि ओके खुशियाँ भी हों, आसानियाँ भी हों, कामयाबियाँ भी हों, लेकिन जो दूसरी बात उसके जहन में आती है वो ये है कि ज़िंदगी जो है ना आसान हो बहुत ज़्यादा। ये खुश फहमी जो है ना इंसान को अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। अगर वो इस खुश फहमी को पालता है तो फिर वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकता, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं हासिल कर सकता। क्योंकि ये चीज़ कि ज़िंदगी आसान हो, ये सोच जो है ना इंसान की तरक्की की रफ्तार को सुस्त करती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान जब तक वो मुश्किलात से नहीं गुज़रता, वो आसानियों की कदर नहीं कर पाता, वो आसानियों को या खुशियों को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकता, अपने पास रोक कर रख नहीं सकता। जो इंसान जितनी मुश्किलात से गुज़रता है वो उतनी ही आसानियों की कदर करना जानता है, वो उतना ही ये सीखता है कि आसानियों को किस तरह से एक लंबे अरसे तक अपने पास रिटेन करके रखना है, बैलेंस करके रखना है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर आप मुश्किलात या दुखों से नहीं गुज़रते ना, तब तक आप खुशियों की कदर नहीं कर सकते। तो जितना इंसान जितनी शिद्दत से इंसान दुख को महसूस करता है, उतनी ही शिद्दत से उसको खुशी का एहसास भी होता है। क्योंकि वो ये जान जाता है कि उस खुशी की कदर क्या है, उस खुशी की वैल्यू क्या है। वो उन डिफ़िकल्ट लम्हों से, उन तकलीफ़दार लम्हों से गुज़रा हुआ होता है, उसके बाद उसे जो है ना खुशियों की वैल्यू जो है ना वो समझ आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात, ज़िंदगी में कभी लालच ना करें, ठीक है। हमेशा लर्निंग को तरजीह दें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की लालच करेंगे ना, तो इस लालच में आप लर्निंग को कहीं भूल जाएंगे। आप जो आपकी लाइफ में जो लर्निंग है, जो असल में फाउंडेशन है, बुनियाद है आपकी कामयाबी की, आपकी खुशहाली की, उस चीज़ को आप भूल जाएंगे और आपके दिमाग पर ये सवार हो जाएगा, ये लालच सवार हो जाएगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है। तो जब लर्निंग ज़िंदगी से निकल जाएगी तो कहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे। तो लर्निंग जो है ना फाउंडेशन है। जब आप लर्निंग आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर जब लर्निंग होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाता है। जो आप चाहते हैं वो चीज़ फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जाती है। क्योंकि अब जो है ना आपके पास एक लर्निंग है, आपको पता चल गया है कि चीज़ को अचीव कैसे करना है और ज़्यादा अरसे तक या लंबे अरसे तक उसको रिटेन कैसे रखना है अपनी ज़िंदगी में। तीसरी चीज़ जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फ़राइज़ को तरजीह दें, ठीक है। ड्यूटी प्लस लर्निंग इक्वल टू सक्सेस और हैप्पीनेस एंड जॉय, ओके। जब आप अपने फ़राइज़ को तरजीह देते हैं तो ओबियसली फिर आपकी लर्निंग भी इंक्रीज़ होती है, आपका जो एक फोकस है, जो नॉलेज है स्पेसिफ़िक फ़ील्ड को लेके वो इंक्रीज़ होता है और आप फिर उसी में महारत भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में फिर आप आगे भी बढ़ते हैं और वही चीज़ फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली एक्सट्रैक्ट करके देता है ज़िंदगी में, ओके। यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो गौर से ज़रूर सुनिएगा और इसे अपनी ज़िंदगी से ज़रूर रिलेट कीजिएगा। स्टोरी थोड़ी एनिमल से रिलेटेड है, तो ये ना कहिएगा कि मैंने इंसानों को एनिमल से रिलेट किया है, सिर्फ हवाला दे रही हूँ। और इंसान जो है ना वो डिफरेंट चीज़ों से सीखते हैं। तो
دیر از نتھنگ بیڈ کہ آپ جو ہے نا برا منائیں کہ بھائی ہمیں ریلیٹ کیوں کیا گیا. صرف ایک حوالہ ہے کہ آپ اس سٹوری کے ذریعے سے جو ہے نا بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اچھا، کہانی ایک وفادار رکھوالے اور مکار بھیڑیے کی ہے. ایک رات جب سارا ریوڑ جو ہے نا وہ سکون سے سو رہا ہوتا ہے اور ایک کتا جو ہے نا وہ ان کا رکھوال ہوتا ہے، وہ ان کی رکھوالی کر رہا ہوتا ہے. تو اب سیکھیے گا یہاں پہ کہ جب آپ اپنے فرائض نبھاتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، تو آپ ان سے کیسے سیکھتے ہیں، آپ کے پاس لرننگ کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو کتا جو ہے نا وہ رکھوالی کر رہا ہوتا ہے اور ایک بھیڑیا وہاں پر آتا ہے. ظاہری بات ہے کہ کتے کے ہوتے ہوئے بھیڑیا آسانی سے شکار نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کتے کو لالچ دی کہ میں آپ کے لیے تحفے میں بہت مزیدار کھانا یعنی کہ گوشت لایا ہوں، تو تم ساری رات رکھوالی کرتے ہو، تھک جاتے ہو اور تمہیں بدلے میں کچھ نہیں ملتا، تو میں آج جو ہے نا تمہارے لیے بہت مزیدار گوشت کا ٹکڑا لایا ہوں. تو آئی ایم دا ون ہو کیئرس اباؤٹ یو. ٹھیک ہے، بھیڑیے کا خیال تھا اور اس نے کتے میں جو ہے نا یہ خیال، یہ تھاٹ، یہ سوچ ٹرانسفر کی. تو یوں کتے کا دھیان تھوڑا سا بھیڑیے کو لگا کہ میں بھٹکا دوں گا اور اسے سائڈ پر لگا دوں گا اور پھر اپنا کام کروں گا. تو یہ پیشکش کافی حد تک کارآمد بھی تھی. کتا بھی سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر اسے جلد ہی یہ احساس ہوا کہ آسان پیشکش دراصل اسے اپنے فرائض سے غافل کرنے اور ریوڑ کو خطرے میں ڈالنے کی گھناؤنی سازش ہے. کتے نے اپنے وفاداری کو ترجیح دی اور بھیڑیے کو وہاں سے بھگا دیا. دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی آسان ہو تو کوئی مشکل نہ ہو، لیکن آسائشیں ساری ہوں، خوشیاں ساری ہوں اور ہمارے پاس وہ سب کچھ ہو جو ہم چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں پاسیبل. ٹھیک ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو مشکلات سے، اسٹرگل سے گزرنا پڑے گا، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں آئیں گی، اور اگر آ بھی گئی تو آپ ان کو زیادہ عرصے تک ریٹین نہیں کر پائیں گے کیونکہ یو ڈونٹ ہیو لرننگ. ٹھیک ہے، لرننگ کے بغیر آپ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں لمبے عرصے تک نہیں رکھ سکتے. اگر یہ کتا اپنے فرائض کو سر انجام نہ دے رہا ہوتا تو کبھی بھی اس کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا نہ آتا کہ اس کے دشمن کون ہے اور وہ کس قسم کی چالیں چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انسان اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اسپیسیفک فیلڈ میں، تو اس کا جو ایک نالج ایریا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے ویک پوائنٹس ہیں، ویک ایریاز ہیں جہاں پہ مجھے کام کرنا چاہیے، جہاں پہ میرا دھیان ہونا چاہیے، جہاں سے کوئی بھی اور انسان یا کوئی بھی دشمن میرا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. اوکے، تو ڈیوٹی پلس لرننگ ایکول ٹو سکسیس. نیکسٹ جو ہے نا فوکس. آپ کا فوکس ہونا چاہیے. جب آپ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا پورا دھیان اس کام پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ میکسیمم رزلٹس وہاں سے اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ کو مینٹلی پریزنٹ ہونا آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل انٹرنیٹ ہونے کی وجہ سے جو مینٹل جو تھاٹ ہے، جو سوچ ہے نا، وہ بہت جلدی تیزی سے جو ہے نا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو تھاٹ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، وہ کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. آپ سیل فون اٹھاتے ہیں، اوکے آئی ہیو ٹو سرچ دس. اوکے، آپ سرچ کرنے کے لیے سیل فون اٹھاتے ہیں کچھ بھی گوگل سے کہ میں نے یہ سرچ کرنا ہے، لیکن آپ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں اور وہ اسپیسیفک پوائنٹ آپ جو ہے نا سرچ نہیں کر پاتے. گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور آپ کا ٹائم نکل جاتا ہے. تو ٹائم از ایکول ٹو منی، یا پھر منی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹائم. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیئرفل ہو کے اپنے ٹائم کو جو ہے نا انویسٹ کرنا ہے. اوکے، نو یور اینیمی ویری ویل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا جو دشمن ہے وہ کس قسم کے اٹیکس آپ پہ کر سکتا ہے. تو آپ کو اس کی جو چالاکیاں ہیں ان سے بھی اویئر ہونا چاہیے، اور ان چالاکیوں کو، ان اٹیکس کو آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. ایک بار ون آف مائی فرینڈ سیڈ کہ
آپ کو زندگی میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے، تو ابھی تک بھی مجھے یاد ہے۔ تھرڈ تھنگ کہ اپنے ٹائم کو کبھی ویسٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آسانیوں کے پیچھے بھاگیں گے، آسان راستے کے پیچھے بھاگیں گے، تو یقین مانیے کہ دیر از زیرو سکسیس، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مشکل راستوں پہ چلیں گے، چیلنج کو فیس کریں گے، ڈیل کریں گے، مشکلات کو ڈیل کریں گے، ان سے گھبرائیں گے نہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے زندگی میں، اپنے ٹائم کو بیسٹ جگہ پہ انویسٹ کریں گے، تو اوبویسلی آپ زندگی کے ہر موڑ پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ ریوارڈ آپ کو نیچر ضرور دیتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دیر از نو ریٹرن آف سکسیس، اوکے؟ آپ کو دیر از نو ریٹرن آف اسٹرگل، آپ کو جو ہے نا جو جد و جہد ہے اس کا ریٹرن، اس کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے، اوکے؟ پریکٹیکل جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں اسٹرگل ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مشکل لمحوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے، یہ مائنڈ بنا کے چلیں گے کہ لائف شوڈ بی ایزی، تو پھر آپ کے لیے بہت مشکلات کریٹ ہونے والی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے چلیں گے کہ زندگی انپریڈکٹیبل ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یو ہیو ٹو مینٹین یور مائنڈ کہ آپ نے اپنے سوچ، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجنس کو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پیشنس ہونا چاہیے، آپ میں صبر ہونا چاہیے، جتنا زیادہ آپ کے اندر صبر ہے اتنی ہی تیزی سے آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، فیوچر فور کاسٹنگ ہونی چاہیے۔ اوبیسلی ویسا ہوتا نہیں ہے جیسا انسان سوچتا ہے، لیکن کسی حد تک آپ کی نظر ہونی چاہیے، فیوچر فور کاسٹنگ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوکے فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے، تو اس حساب سے آپ نے تھوڑی سی پلاننگ بنانی ہے، لیکن اس پلاننگ پہ اسٹک ٹو نہیں ہونا، کیونکہ لائف آپ کو سرپرائزز دیتی ہے، لائف از فل آف سرپرائزز، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اسٹک ٹو ہو گئے فیوچر فور کاسٹنگ پہ، تو پھر آپ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فیوچر فور کاسٹنگ پہ اسٹک ٹو نہیں ہونا، ان پلانس پہ اسٹک ٹو نہیں ہونا، تھوڑا سا روڈ میپ بنا لینا ہے، لیکن اگر چینجز جو ہے نا اس پلانس کے اکارڈنگ نہیں آئی تو آپ نے اسکپ کر کے دوسری جو پلاننگ ہے اس کی طرف موو کر جانا ہے، تاکہ آپ چینج کو جلدی سے ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے؟ لرن فاسٹ، گرو فاسٹ، اوکے؟ تو لرننگ آتی ہے، نالج آتی ہے، آپ کا جو وزڈم ہے، آپ کی جو دانائی ہے وہ بڑھتی ہے اگر آپ مشکل راستوں کو چنتے ہیں، مشکل راستوں کو فیس کرتے ہیں، مشکل راستوں پہ چلتے ہیں، چیلنج کو فیس کرتے ہیں، تو یہ چیز آپ کے اندر وزڈم، نالج اور زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس چیز کو انکریز کرتی ہے، انہینس کرتی ہے۔ جو چیزیں بظاہر ہمیں فائدہ مند نظر آ رہی ہوتی ہیں یا ہمیں کچھ کام بہت آسان لگ رہے ہوتے ہیں، آسانیاں اوبیسلی ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، تو لیکن ان کے پیچھے جو ہے نا اکثر جو ہے نا وہ بڑا نقصان ہوتا ہے، یا بہت ایک کہنے کہ ایک جال بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ڈونٹ موو ٹورڈس، آپ جو ہے نا آسانیوں کی طرف یا اٹریکٹیو چیزوں کی طرف نہ بھاگیں، سوچ سمجھ کے اپنے ڈیسیجنس لیں، اوکے؟ وفاداری کا امتحان جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اوبیسلی اگر آپ اپنی ڈیوٹی سے، اپنے جو آپ کا جو پیشہ ہے، پروفیشن ہے، اگر آپ اس سے آنیسٹ ہیں، تو دشمن جو ہے نا وہ آپ پہ کبھی حملہ نہیں کر سکتا، آپ کی جو ویکنیسز ہیں ان کو لے کے کبھی مس یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی کوئی ویکنیس یا کمزوری رہتی بھی نہیں ہے جب آپ اپنے پروفیشن سے آنیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ مسلسل کام کر رہے ہیں تو کوئی ویک ایریا پھر بچتا نہیں ہے۔ ویک ایریاز وہیں پہ ڈیولپ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کام نہیں کرتا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تو آج صرف اتنا کہوں گی کہ آپ مشکل راستوں کو جو ہے نا آسان راستوں پر ترجیح دیں، تاکہ آپ زندگی میں کچھ بہترین سیکھ سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔